السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ حضرت، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ ایک شاعر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ شرابی تو ہوں لیکن وہابی نہیں ہوں، یہ عوام کے درمیان کہہ رہے تھے، یہ کہنا کیسا ہے؟ جواب میں عوام کے درمیان کیا بول رہے تھے؟ کہ شرابی تو ہوں لیکن وہابی شرابی ہوں وہابی نہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ جلسے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عوام کو سبق سکھانا ہوتا ہے کہ نہیں؟ نہیں۔ جب ایک اسٹیج کا آدمی بولے گا کہ میں شرابی ہوں وہابی نہیں، تو اس سے عوام کو کیا میسج ملے گا؟ ظاہر سی بات ہے، بہت سی عوام جو پڑھ لکھ نہیں سادہ ہے وہ یہ بھی کہہ سکتی ہے شراب ہی تو پی رہے ہیں، شراب ہی تو پی جا رہی ہے، یہاں کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ ہم وہابی ہو گئے۔ اس سے پتہ چلا یہ جملہ مناسب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ عوام کو چھوڑیں، ایک ویڈیو میں نظروں سے گزری پڑھے لکھے آدمی کی، باقاعدہ مولوی کہلاتا ہے، وہ کہہ رہا تھا ہندو ہوں لیکن وہابی نہیں۔ کیا کانسیپٹ دیا جا رہا ہے عوام کو؟ کیا تصور دیا جا رہا ہے عوام کو؟ جلسے کا مطلب ہوتا ہے عوام کو سبق سکھانا۔ پہلے جلسے ہوتے تھے عوام روتی تھی، لیکن اب للہیت خلوص روحانیت کہاں گئی؟ اس سے پتہ چلا کہیں نہ کہیں یہ جو بازارو شاعر بازارو مولوی ہیں، انہوں نے دین کا بڑا نقصان کیا ہے۔ ایسے شخص کو جو ہے دوبارہ اس جملہ سے باز آنا چاہیے اور اس جملے کو بالکل بھی نہیں بولنا چاہیے، یقیناً اس سے دین کا خسارے کا امکان ہے۔ بہت خوب حضرت۔ آپ کی بارگاہ میں دوسرا سوال کہ آج کل اماموں کی تنخواہ بہت کم، تو اس کا ذمہ دار عوام ہے یا علماء ہے؟ جواب میں آپ سے بات۔ اصل میں حق بات جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے، اور عربی کہاوت بھی ہے الحق مر، حق جو ہوتا ہے وہ کڑوا ہی ہوتا ہے، لیکن حقیقت مانے تو عوام کی اس میں غلطی کم، علماء کی غلطی زیادہ ہے۔ اگر علماء ضد پر آ جائیں اور کم تنخواہ پہ امامت نہ کریں تو عوام کیسے تنخواہ نہیں بڑھائے گی؟ جس سے پتہ چلا اگر علماء ٹھیک ٹھاک ہوں تو عوام آج بھی تنخواہ بڑھا دیتی ہے۔ کہیں نہ کہیں ہاتھ ان لوگوں کا بھی ہے جنہوں نے ایک دو جماعت پڑھی یا صرف حفظ کیا اور مسجدوں کو آ کر گھیر لیا۔ اس سے پتہ چلا کہیں نہ کہیں ہاتھ جو ہے بے روزگاری کا بھی ہے، کوئی روزگار نہیں مل رہا ہے تو انہوں نے آ کر مسجدیں گھیر لی۔ اس سے پتہ چلا عوام کی بھی ذمہ داری ہے وہ پڑھے لکھے امام کو تلاش کرے، اور علماء کرام جو باقاعدہ علماء ہیں ان کی ذمہ داری ہے اچھی تنخواہ پر جائیں اور دین اسلام کی خدمت کرتے رہیں۔ حضرت تیسرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ جو بے نمازی ہیں بابا، کیا ان کو اللہ کا ولی کہہ سکتے ہیں؟ اصل میں ولی کا معنی کیا آتا ہے؟ ولی کا جو کانسیپٹ جو تصور قرآن نے دیا وہ کیا دیا ہے؟ رب کریم ارشاد فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، متقی ولی وہ ہوتے ہیں جو تقوی والے ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں۔ یہ بابا ڈھونگی اور مزارات پر جو ہے بڑے بڑے بال لگا کر کے ناچنے والے، یہ دین کو بدنام کرے، ولی کہنا بہت دور ہے، بلکہ نقصان کو دین اسلام کو نقصان دینے والے لوگ ہیں۔ دین اسلام کے اس میں بہت سے جو ہیں غدار لوگ ہیں، انہوں نے دین کا بڑا نقصان کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا بڑے بال لگانے والا ولی نہیں ہے، بلکہ ولی وہی ہے جس قرآن نے فرمایا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، ولی وہ ہوتے ہیں جو کہ تقوی والے ہوتے ہیں۔ ان کو ولی بالکل نہیں کہہ سکتے، بالکل بھی نہیں کہہ سکتے۔ ولی کا کانسیپٹ ہمیں قرآن نے دیا ہے، تو قرآن سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت